الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم أسماء الحسنى هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل واللطيف والخبير والحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير والحفيظ والمقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحصي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقدم المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور والهدي البديع الباقي الوارث قرآن کی 12ویں آیات سورۃ یوسف کا تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورۃ یوسف۔ 14 مکی صورتوں سورۃ یونس تا سورۃ المومنین پر مشتمل اس طویل سلسلے میں تین صورتوں کے جو ذیلی گروپس ہیں، سورۃ یوسف ان میں سے پہلی ذیلی گروپ کا حصہ ہے، لیکن اس صورت کو اپنے مضمون اور خاص انداز کی بنا پر پہلی 2 صورتوں سورۃ یونس اور سورۃ ہود کا ضمیمہ سمجھنا چاہیے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ سورۃ یوسف پورے قرآن میں اپنے انداز کی ایک بالکل منفرد صورت ہے۔ اس کی ہلکی سی مشابہت صرف سورۃ طٰہٰ کے ساتھ ہے۔ سورۃ طٰہٰ بھی سورۃ یوسف کی طرح صرف ایک رسول یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اس کے علاوہ ایک معنوی نسبت یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اور آپ علیہ السلام کی وساطت سے بنی اسرائیل مصر میں داخل ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ علیہ السلام کے ذریعے سے وہ لوگ وہاں سے نکلے تھے۔ اس سے پہلے مکی صورتوں میں انبیاء رسول کا مضمون بہت شدمت کے ساتھ بیان ہوا ہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کثر انبیاء کے انداز میں آیا ہے، پہلی سورۃ انعام میں اور پھر سورۃ ہود میں، مگر سورۃ یوسف قصاص النبیین
کے اعتبار سے بھی یوں منفرد ہے کہ پوری صورت ایک ہی نبی کے حالات پر مشتمل ہے۔ اس پورے قصے میں انبیاء رسول کے انداز کی ہلکی سی جھلک بھی نظر نہیں آتی، یعنی اس طرح کا کوئی اشارہ کہیں بھی نہیں ملتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں اس قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے، یا پھر انہوں نے اپنی قوم کو دعوت توحید دینے کے بعد کہا ہو کہ اگر تم میری اس دعوت کو نہیں مانو گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ پوری صورت میں ہمیں ان کی طرف سے جا بجا دعوت کی مثالیں ملتی ہیں، مگر وہ ایک مسلح کے انداز میں تبلیغ کرتے نظر آتے ہیں۔ اس سے نبی اور رسول کے مابین فرق بھی واضح ہو جاتا ہے کہ رسولوں کے حالات کے ضمن میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ ایک رسول کی بعث تعین کے ساتھ جس قوم کی تھی وہ انہیں اللہ واحد کی بندگی اور اپنی اطاعت کا حکم دیتا تھا، اپنے رسول کی دعوت کو رد کرتی چلی جاتی تھی تو بالآخر اس قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو جاتا تھا، اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا۔ لیکن نبی کا معاملہ اولیاء اللہ کی طرح ہوتا تھا، اور وہ اپنے معاشرے میں توحید کی دعوت دینا، کفر و شرک اور بدعت سے اجتناب کی تلقین کرتا، ان کی اصلاح کی کوشش کرتا۔ بنی اسرائیل میں انبیاء کرام علیہ السلام تسلسل کے ساتھ آتے رہے ہیں، لیکن رسول محدود چند تھے۔ امت مسلمہ میں بڑے بڑے اولیاء کرام پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے عظیم شان دعوتی تجدیدی خدمات انجام دی ہیں، لیکن وحی کا دروازہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد بند ہو چکا ہے۔ اس سورۃ کے نزول اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات کی اس قدر تفصیل بیان کرنے کا بنیادی سبب تو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت کی خبریں جب یہود مدینہ تک پہنچی تو انہوں نے تورات کی معلومات کی بنیاد پر شرارت مشکین مکہ کو مختلف سوالات بھیجنے شروع کر دیے، جو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے رہتے تھے۔ ان سوالات میں ایک اہم سوال یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ واقعات تو بیان کر رہے ہیں کہ مصر میں فرعون اور ان پر ظلم کرتا تھا اور وہاں وہ غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو وہاں سے نکال کر لے گئے، مگر بنی اسرائیل کے جد امجد حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام تو فلسطین میں آباد تھے۔ ان کے بارے میں یہ بھی بتائیں کہ وہاں سے یہ لوگ مصر میں کیسے پہنچ گئے۔ یہ تاریخ کا ایک سوال تھا جس کے جواب میں اللہ تعالی نے نہ صرف یہ پورے واقعہ اس صورت میں بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرما دیا، بلکہ اس قصے کو قریش کے اس طرز عمل پر بھی منطبق کر دیا جو وہ برادران یوسف کی مانند بنی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روا رکھے ہوئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام الراء تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك حسن القصاص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال فيه يا أبتي إني رأيت أحد كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يبتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليهم حكيم لقد كان في يوسف وإخواته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه
يخلو لكم وجه أبيكم وتكون من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارات إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ملك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني يحزنوني أن تذهبوا به وأخافوا أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لا تنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ترجمہ: الف لام رے، یہ ایک روشن کتاب کی آیات قرآن بنا کر تاکہ لوگ اسے سمجھ سکو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو سنانے لگے ہیں بہترین بیان اس قرآن کے ساتھ جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کیا ہے، اور یقین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے نا واقف تھے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا، ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازشیں کریں گے۔ یقیناً شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں سکھائے گا تعویل حدیث میں سے علم اور اتمام فرمائے گا اپنی نعمت کا تجھ پر اور آل یعقوب علیہ السلام پر، جس طرح اس نے اس سے پہلے اپنی نعمت کا تمام فرمایا تیرے آباء و اجداد پر، ابراہیم اسحاق علیہ السلام پر۔ یقیناً تیرا رب حکمت والا ہے۔ یقیناً یوسف اور آپ علیہ السلام کے بھائیوں کے قصوں میں بہت سی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، یقیناً ہمارے والد صحیح غلطی پر ہیں، چنانچہ قتل کردہ یوسف کو یا اسے پھینک آؤ دور کسی علاقے میں، تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے، اور پھر اس کے بعد نیک بن جانا۔ کیا کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے کہ یوسف کو قتل مت کرو اور ڈال آؤ سے باولی کے کسی تاغوچے تم کچھ کرنے۔ انہوں نے کہا، ابا جان کیا وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام ہم پر بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں، حالانکہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ کل ذرا اسے ہمارے ساتھ بھیجیے اور کچھ چرجک لے گا اور کھیلے کودے گا، اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے یہ بات اندیشے میں ڈالتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور میں ڈرتا ہوں کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے جبکہ تم اس سے غافل ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا کھا گیا جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، تب تو ہم بہت ہی نکمے ثابت ہوں گے۔ پھر جب وہ اس کو لے گئے اور سب اس پر متفق ہو گئے اور اسے ڈال دیں باولی کے تاغچے میں، اور ہم نے اس وقت وحی کی یوسف کو کہ تم ایک دن ان کو ان کی یہ حرکت ضرور جتلاؤ گے اور انہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ تفسیر ہے، یہ اس کتاب روشن کی آیات ہیں جو اپنا مدعا واضح طور پر بیان کرتی ہے اور کوئی ابہام باقی نہیں رہنے دیتی۔
وہ قرآن جو ام الکتاب اور لوح محفوظ میں ہمارے پاس ہے، اس کو ہم نے قرآن نے عربی بنا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ یہ خطاب عرب کے امین سے ہے کہ ہمارے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولین بائس تمہاری طرف ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخاطبین، اول ہم نے قرآن کو تمہاری اپنی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم لوگ اسے قاف زبر قاف سواد سواد قاف کی زبر کے ساتھ یہاں بطور مصدر آیا ہے اور اس کے معنی ہے بیان۔ اگر لفظ قاف سین قاف کی زیر کے ساتھ ہوتا تو قصہ کی جمع معنی دیتا۔ اس صورت میں اس کا ترجمہ یوں ہوتا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین قصہ سنا رہے ہیں، اور اس قرآن میں اس وحی صورت کے نزول سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے واقف نہیں تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بڑی بیوی سے آپ علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، اور وہ سب کے سب اس وقت تک جوانی کی عمر کو پہنچ چکے تھے، جبکہ آپ علیہ السلام کے 2 بیٹے یوسف علیہ السلام اور بن یامین آپ علیہ السلام کی چھوٹی بیوی سے تھے۔ ان میں حضرت یوسف علیہ السلام بڑے تھے، مگر ابھی یہ دونوں ہی کم سن تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ لیا کہ اس خواب میں یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں اور ماں باپ کے بارے میں کوئی اشارہ ہے، اور شاید اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے لیے کوئی خاص فضیلت ظاہر کرنے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا ممکن ہے وہ لوگ خواب سن کر اس میں واضح اشارے کو بھانپ لیں تو ان کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھے، اور پھر وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں، تمہیں غضب پہنچانے کی کوشش کریں۔ شیطان دشمنی میں کسی کو بھی کسی بھی وقت کوئی بھی پٹی پڑھا سکتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے چن لیا ہے۔ یہاں پر تعویل حدیث کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، ایک خواب معاملہ فہمی اور دور بینی باتوں کی تہ پہنچ جانا، حقیقت تک رسائی ہو جانا۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کثرت نفسی کے سبب حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ اپنا نام نہیں لیا، یعنی جن لوگوں کو قریش مکہ نے یہ سوال پوچھا ہے اور جن لوگوں کو یہود مدینہ کے کہنے پر پوچھا ہے، ان سب کے لیے اس قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر وہ صرف اس ایک قصے کو حقیقت نظر سے دیکھیں اور اس پر غور کریں تو بہت سے حقائق نکھر کر ان کے سامنے آ جائیں گے۔ یوسف چونکہ ان دونوں میں بڑا ہے، اس لیے وہی والد صاحب کی ساری توجہ و عنایت کا مرکز محور بنا ہوا ہے۔ چاہے جب یہ نہیں رہے گا تو لا مولا والد صاحب کی تمام تر شفقت اور مہربانی ہمارے لیے ہی ہوگی، اور پھر اس کے بعد نیک بن جانا۔ اس فکرے میں اس کے نفس اور ضمیر کی کثرت نظر آتا ہے کہ یہ کیا کرنے لگے ہو، اپنے بھائی کو قتل، ہماری سوچ درست نہیں ہے۔ یہ شریف النفس انسان ان کے سب سے جنہوں نے مشورہ دیا، ان کا نام یہودا تھا اور انہی کے نام پر لفظ یہودی بنا ہے۔ پرانے زمانے کے کنویں کی ایک خاص قسم کی باولی کہا جاتا تھا، اس کا منہ کھلا ہوتا تھا لیکن گہرائی میں یہ درجن تنگ ہو جاتا تھا، پانی کی سطح کے قریب اس کی دیوار میں تاخچے سے بنائے ہو جاتے تھے۔ اس طرح کی باولیاں پرانے زمانے میں قافلوں کے راستوں پر بنائی جاتی تھی۔ چنانچہ اس مشورے پہ عمل کی صورت میں کوئی امکان تھا کہ کسی قافلے کا ادھر سے گزر ہوگا اور قافلے والے یوسف کو باولی سے نکال کر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ بڑے بھائی کے اس مشورے کا مقصد بظاہر یہ تھا کہ اس طرح کم سے کم یوسف کی جان بچ جائے گی اور ہم بھی اس کے خون سے ہاتھ رکھنے کے جرم کے مرتکب نہیں ہوں گے۔ جب 9 بھائی اس بات پر پوچھنا تل گئے کہ یوسف سے بھارت چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو 10واں بھائی ان کو اس حرکت سے بالکل منع تو نہیں کر سکا، لیکن اس نے کوشش کی کم سے کم یوسف کو قتل کرنے سے باز رہیں۔ یہاں پر اجماعو کے بعد علیہ، یعنی اس منصوبے پر وہ سب کے سب جمع ہو گئے۔ انہوں نے اس رائے پر اتفاق کر لیا کہ تم ایک دن انہیں یہ بات جتلاؤ گے۔ بات الہام کی صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈالی گئی ہوگی، کیونکہ ابھی آپ علیہ السلام کی عمر نبوت کی تو نہیں تھی لیکن باقاعدہ وحی ہوتی۔ جزاک اللہ۔ 1 سے لے کے 15 تک ہم نے تلاوت ترجمہ تفسیر پڑھی ہے سورہ یوسف قرآن شریف کی آیات نمبر 12 میں، باقی کل پڑھیں گے۔ پیارا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، حمید صلی اللہ علیہ وسلم، محمود صلی اللہ علیہ وسلم، قاسم صلی اللہ علیہ وسلم، عاقب صلی اللہ علیہ وسلم، فاتح صلی اللہ علیہ وسلم، شاہد صلی اللہ علیہ وسلم، عاشر صلی اللہ علیہ وسلم، رشید صلی اللہ علیہ وسلم، مشہود صلی اللہ علیہ وسلم، بشیر صلی اللہ علیہ وسلم، نذیر صلی اللہ علیہ وسلم، داعین صلی اللہ علیہ وسلم، شافین صلی اللہ علیہ وسلم، حادین صلی اللہ علیہ وسلم، مادین صلی اللہ علیہ وسلم، ماہین صلی اللہ علیہ وسلم، منجین صلی اللہ علیہ وسلم، ناہین صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امی صلی اللہ علیہ وسلم، تامی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، ابتحی صلی اللہ علیہ وسلم، عزیز صلی اللہ علیہ وسلم، حریص علیکم صلی اللہ علیہ وسلم، رؤوف صلی اللہ علیہ وسلم، رحیم صلی اللہ علیہ وسلم، طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، طاسین صلی اللہ علیہ وسلم، مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حامیم صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یاسین صلی اللہ علیہ وسلم، مولا صلی اللہ علیہ وسلم، مزمل صلی اللہ علیہ وسلم، ولی صلی اللہ علیہ وسلم، مدثر صلی اللہ علیہ وسلم، متین صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق صلی اللہ علیہ وسلم، طیب صلی اللہ علیہ وسلم، ناصر صلی اللہ علیہ وسلم، منصور صلی اللہ علیہ وسلم، مصباح صلی اللہ علیہ وسلم، امیر صلی اللہ علیہ وسلم، عزائی صلی اللہ علیہ وسلم، نظری صلی اللہ علیہ وسلم، کرشی صلی اللہ علیہ وسلم، مدری صلی اللہ علیہ وسلم، نبی توبات صلی اللہ علیہ وسلم، حافظ صلی اللہ علیہ وسلم، کامل صلی اللہ صادق صلی اللہ علیہ وسلم، امین صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شفیع اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، حسیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجیب صلی اللہ علیہ وسلم، شکور صلی اللہ علیہ وسلم، مقتصد صلی اللہ علیہ وسلم، رحمتی صلی اللہ علیہ وسلم، کبیر صلی اللہ علیہ وسلم، حفیظ صلی اللہ علیہ وسلم، مامون صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم صلی اللہ علیہ وسلم، حق صلی اللہ علیہ وسلم، مبین صلی اللہ علیہ وسلم، مطیع صلی اللہ علیہ وسلم، رسول رحمتی صلی اللہ علیہ وسلم، اول صلی اللہ علیہ وسلم، آخر صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر صلی اللہ علیہ وسلم، باطن صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمتی صلی اللہ علیہ وسلم، یتی صلی اللہ علیہ وسلم، کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حکیم صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، سید صلی اللہ علیہ وسلم، سراج صلی اللہ علیہ وسلم، منیر صلی اللہ علیہ وسلم، محرم صلی اللہ علیہ وسلم، مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بشیر صلی اللہ علیہ وسلم، مذکر صلی اللہ علیہ وسلم، متاخر صلی اللہ علیہ وسلم، قریب صلی اللہ علیہ وسلم، خلیل صلی اللہ علیہ وسلم، مدعو صلی اللہ علیہ وسلم، جواد صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم صلی اللہ علیہ وسلم، عادل صلی اللہ علیہ وسلم، شہیر صلی اللہ علیہ وسلم، شہید صلی اللہ علیہ وسلم، رسول الملائم صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض ولا يحيطه حفظهما وهو العلي العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسوس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس،